اور افتتاحی کلمات کے لیے میں عظمت ایجوکیشن گروپ آف انسٹیٹیوشن کے صدر جناب طاہر جمال صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ میں یہی سوچ کے ساحل پہ کھڑا ہوں اب تک میرے اجداد نے دریاؤں کا رخ موڑا تھا۔ انشاءاللہ یہ پروگرام تعلیم میدان میں ایک رخ موڑنے کا کام کرے گا۔ مائک پہ جناب طاہر جمال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محترم خواتین، ماؤں اور بہنوں، میں آج آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ آج ہمارے درمیان ہمارے مہمان اس ہندوستان میں تعلیمی میدان میں انقلاب کی کوشش کرنے والی شخصیت، جو پچھلے 20-25 سال سے مسلسل انتھک دنوں رات جن کا اوڑھنا اور بچھونا سب کچھ تعلیم اور صرف تعلیم۔ یہ لکھتے بھی ہیں تو تعلیم کے موضوع پر، یہ بولتے ہیں تو تعلیم کے موضوع پر، یہ مشورے دیتے ہیں تو تعلیم کے لیے۔ ان کے پاس تعلیمی رہنمائی کا خزانہ ہے، اور اس خزانے کو بانٹنے کے لیے آپ ہر وقت تتپر ہیں۔ جہاں جو بلائے اس کے پاس پہنچنے کے لیے آپ فکر مند ہو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اور اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس اس میدان میں ہے، جو میرے پاس سرمایہ ہے، میں ملت کو منتقل کر دوں، ملت کے نونہالوں کو منتقل کر دوں، ملت کے سرپرستوں کو منتقل کر دوں، تاکہ ہم اس ہندوستان میں تعلیمی میدان میں جدوجہد جو ہم کر رہے ہیں، اس جدوجہد کا کچھ رزلٹ نکلنا شروع ہو جائے، جدوجہد جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو، ایک انقلاب برپا ہو۔ اس لیے مبارک کاپڑی صاحب کہ ہم سب بہت بہت شکر گزار ہیں عظمت گروپ کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ ہم نے یہ مشورہ کیا کہ اس اعظم گڑھ کی سرزمین جو کہ دیہاتی علاقہ ہے، لیکن بہرحال یہاں ایک تعلیم کا ایک گلگلہ رہا ہے، ایک زمانہ رہا ہے، بڑی بڑی شخصیات یہاں سے جو ہے ابھری ہیں، اور جنہوں نے پورے ہندوستان پہ اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ اب وہ نسلیں کیوں پیدا ہونا بند ہو گئی؟ ایسی شخصیات کیوں نہیں اب آ رہی ہیں؟ اعظم گڑھ کی پہچان جو تعلیم کے میدان میں تھی، اب دوسری پہچان کیوں بن گئی؟ جہاں غیروں کا اس میں کچھ کنٹریبیوشن ہے، کچھ ان کی دشت پرچار ہے، ان کی مطلب کہ آپ سے تعصب ہے، وہی ہمارا سب سے بڑی وجہ جو ہے ہماری اپنی ہے کہ ہم نے تعلیم کے میدان کو خالی چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، اس ہندوستان میں رہنا ہے اور بہرحال رہنا ہے، یہاں سے ہجرت ممکن نہیں، کوئی آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس ہندوستان میں اپنے مقام کے ساتھ رہنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام رہبری اور رہنمائی کا دیا ہے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقام کو پانے کے لیے، دنیا کے رہبر اور رہنما بننے کے لیے یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم جو ہے تعلیم کے میدان میں، علم کے حصول میں پوری اپنی کوشش لگا دیں۔ 2 وقت بھوکے رہ جائیں، لیکن پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے۔ 1 وقت کا فاقہ ہوگا، لیکن پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، اور بچوں کو بامقصد طریقے سے پڑھانا ہے۔
ایسا نہیں کہ بس جو چاہے پڑھ لے، جب تک اس کا دل چاہے پڑھ لے، نہیں، پڑھائی ایک منصوبہ، جیسے کاروبار ہم کرتے ہیں، دکان ہم نے شروع کرنی ہے تو ہم اس کا ایک پورا منصوبہ بناتے ہیں، میرے پاس سرمایہ اتنا ہے، میرے پاس دکان کہاں لینی چاہیے، کون سا کاروبار میرے لیے میں کر سکتا ہوں، یہ ساری چیزیں ہم پہلے اس کا وہ سروے کرتے ہیں، اپنے آپ میں مشورہ کرتے ہیں، دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں گھر میں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی پلاننگ کر کے جو ہے اپنی دکان ڈالتے ہیں، کارخانہ ڈالتے ہیں۔ کھیت کسان جو ہے پورے منصوبہ بند طریقے سے کھیتی کرتا ہے، اس وقت بیج ڈالنا ہے، اس وقت گڑائی کرنی ہے، اس وقت پانی ڈالنا ہے، اس وقت نرائی کرنی ہے، ساری اس کی منصوبہ بند ہوتی ہے، اور اس منصوبے میں جہاں جو کسان فیل ہوتا ہے وہ اپنی کھیتی میں فیل ہو جاتا ہے، جو تاجر اپنے منصوبہ میں فیل ہوتا ہے وہ اس میں تصاوری برتتا ہے، وہ اپنی دکان میں فیل ہو جاتا ہے۔ تعلیم کے میدان کا المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اس کا کوئی منصوبہ ہی نہیں بناتے۔ بچہ جب پڑھنے کے لائق ہوتا ہے تو اس کو ہاں کے جائے پڑھے جائے، کہاں پڑھے، کون چیز پڑھے، کیا مفید اس کے لیے ہے، کون سا کیا رجحان اس کا ہے، کچھ اس پہ ہم نہ سوچتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ مشورہ کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی فکر کرتے ہیں، اور نتیجتاً بچہ جو ہے وہ جب تک وہ ہمارے قابو میں ہوتا ہے تب تک وہ جہاں ہم بھیجتے ہیں جاتا ہے، جب ہمارے قابو سے نکلنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تب وہ کہتا ہے اب میں نہ پڑھیوں، اب میں نہ پڑھیوں، ابا میں نہ پڑھیوں، میں پڑھائی میں تو ہوئی نہیں کری، نتیجہ نہیں پڑھتا ہے، یا پڑھتا ہے تو کیسے کہ نقل کر کے پاس ہوتا ہے، کچھ جگاڑ کرتا ہے اپنے پاس ہونے کے لیے، فلاں ٹیچر سے فلاں سینٹر اور فلاں وہ، اور جگاڑ کر کے وہ ہائی اسکول اور انٹر کی ڈگری لے لیتا ہے، لیکن یہ جگاڑ کی ڈگریاں ہمارے کسی کام کے لیے کوڑا ہے، وہ اسے 10,000 کی نوکری تو شاید مل سکتی ہے گلف میں پاسپورٹ بن جائے، لیکن آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، آپ کے سماج میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا۔ یہ چوری ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ دھوکہ ہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم والدین اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور پورا معاشرہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس طرح کے تعلیمی ماحول کو بنا کر کے۔ ہم سنجیدہ نہیں ہیں تعلیمی میدان میں، پڑھتے نہیں، پڑھانے میں نہیں، یہ سارے حالات، یہ ماحول، یہ چیزیں ہمارے پیش نظر تھیں اور ہیں۔ ہم نے اس بات کو لے کر کے فکر مند لوگوں کا ایک گروپ بنایا جسے عظمت کا نام دیا گیا، عظمت گروپ، اور یہ بات کی کوشش کی گئی کہ ہم اسکول بنانے کے بجائے جو لوگ اسکول چلا رہے ہیں، جو لوگ پوری سنجیدگی کے ساتھ تعلیم کے میدان میں جدوجہد کر رہے ہیں، چاہے چھوٹی جدوجہد ہو یا بڑی، ایسے لوگوں کا گروپ ایک جو ہے اکٹھا کیا جائے، ایسے لوگوں کو ملایا جائے، اور مل کر کے پورے ضلع میں، اعظم گڑھ، جونپور اور جہاں جہاں ہم سے اس کا کوشش ہو سکے، ہم اس طرح سے کریں، اس تعلیمی ماحول پر معاشرے کو اثر انداز کر دیں، معاشرے میں ایک بہتر ماحول بنائیں، اچھے اسکول بنائیں، بامقصد اسکول بنائیں، بامقصد تعلیم حاصل کی جائے، بامقصد تعلیم دی جائے، اور ہمارے بچوں کو ٹارگیٹڈ کہ آپ کو بیٹا یہ بننا ہے، آپ کو یہ راحت حاصل کرنا ہے، آپ کو جو ہے آپ کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ گارجین کو سمجھانا، ماں باپ کو سمجھانا، والدین کو سمجھانا، ان کی جو مشکلات ہیں اس مشکلات میں بھی ان کو مطلب کہ اس میں حصہ لینا، یہ ہم نے اپنا ایک مقصد طے کیا۔ اس مقصد کے تحت اعظم گڑھ ضلع اور جونپور ملا کر کے 6-7 اسکول ہمارا ایک انسٹیٹیوشن گروپ آف انسٹیٹیوشن بنا، جس کا عظمت گروپ آف انسٹیٹیوشن ہے، جس کے تحت یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہم نے جناب مبارک صاحب کو اسی گروپ کے اسکولوں میں ان کے اسکول کے جو بچے جو پڑھتے ہیں ان کے گارجین سے ملاقات کرانے، مخاطب کرانے، ان کے رہنمائی کرنے، ان میں ان کے جو ہے کے لیے ہم نے جو ہے انہیں دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، وہ کہ ہم بہت بڑا کوئی ہمارا وہ نہیں ہے، دیکھیے ہم میدان میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس سرمایہ ہوتا، ہمارے پاس ہوتی تو ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہم سب، لیکن دعا کیجیے، اور انشاءاللہ اس بات کی امید پوری ہے کہ کل اگر ہم سب مل کر کے اس میدان میں جدوجہد کریں گے
تو ہم ایئر کنڈیشن ہال میں بھی بیٹھنے لائق ہو جائیں گے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو بھی جدوجہد شروع ہوتی ہے اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. یہ نیو رکھی جاتی ہے مکان کی، کیسے رکھتے ہیں؟ پہلے زمین کھودی جاتی ہے، اس کی تہ اٹھائی جاتی ہے، اس کے نیچے کچھ لوگ دبتے ہیں، پھر اوپر اس کی عمارت تعمیر ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ آج کوشش کر رہے ہیں یہ نیچے دبنے والوں میں سے ہیں، بنیاد میں سے ہیں. کل اس کے جدوجہد جاری رہی تو انشاءاللہ ہماری جو نسلیں ہمارے پیچھے آ رہی ہیں وہ اس پہ عمارت تعمیر کریں گے. مقصد یہ ہے کہ ایک سنجیدہ کوشش ہو. ہمارے اسکول صرف اسکول برائے اسکول نہ ہو، اسکول بامقصد ہے، اس میں تعلیم ہو. ہم نے جو سبجیکٹ رکھے ہیں اس میں دنیا کا شعور اس سے حاصل ہو، اور جو ہماری جو اصل چیز ہے، اصل میراث ہے دین، وہ دین بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پڑے. دین اگر ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تعلیم کے حصول کے کوششوں میں تو پھر ہم کتنے بڑے ہی ڈگری لے لیں، IAS بن جائیں، IPS بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، لیکن اگر دین ہاتھ میں نہیں ہے، دین سر میں سوار نہیں ہے، دین اس کا رہنما نہیں ہے تو سب بیکار ہے، سب بیکار ہے. اللہ کو نہ پہچانے میرا لڑکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا نہ جانتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بندوں پہ کیا حقوق ادا رکھے ہیں وہ نہ جانتا ہو، ماں باپ کی کیا اہمیت ہے اور کیسے اس کو ماں باپ کی جو ہے وہ اس کو تقاضوں کو پورا کرنا ہے، یہ بچہ اسے ناواقف ہو، یا اس کے اندر کوئی جذبہ ہی نہ ہو، اس کی تعلیم اسے بیدار کر دے، یہ بوڑھے ہو گئے ان سے اولڈ ہاؤس میں ڈال دو، تو ایسے تعلیم پہ 100 بار لعنت ہے. ایسے تعلیم سے بہتر ہے کہ آدمی جاہل رہ جائے. لیکن جاہل رہنا مسئلے کا حل نہیں ہے. جاہل رہنا گڈھے میں گرنے کے ہے، اندھیرے میں جو ہے غرق ہونے جیسا ہے. ہمیں اس تعلیم میں جو اصلی تعلیم جس کو کہتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم جو ہے اس کو پوری قوت سے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، بلکہ جو معاشرے میں دوسرے لوگ ہیں، دوسری کمیونٹیز جو ہیں، اگر وہ اس کے لیے 8 گھنٹہ محنت کرتی ہیں تو ہمارے بچوں کو اس مقام سے ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے 12 گھنٹے محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے ان کے کمپٹیشن میں آ سکتے ہیں. اور اس بچے کے ساتھ میں اسکول کے ٹیچر، مینجمنٹ اور بچوں کے سرپرست، یہ تمام لوگوں کو مل کر کے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، تب جا کر کے ایک اکائی بنے گی اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جس جذبے کے تحت عصمت گروپ نے یہ کوششیں شروع کی ہیں اس جذبے میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اس میں ایسے ساتھی، ایسے لوگ ہمیں عطا فرمائے جس کے ذریعے سے جدوجہد جو ہے ہم آگے بڑھا سکیں، آگے جا سکیں. اور یہ جو اسکولس آج چھوٹی سی کوشش لگ رہی ہے کل یہ ثمر بارآور ہو اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزلٹ جو ہے دکھائے. میں انہی الفاظ کے ساتھ محترم مبارک کافی صاحب کا استقبال کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انہی کو ہمیں سننا ہے، انہی کو سننے کے لیے ہم سب جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.